کیا پاکستان خطے میں امن کا ایک نیا باب لکھنے جا رہا ہے؟ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ مفاہمت پاکستان کے لیے معاشی خوشحالی کا دروازہ کھول سکتی ہے؟ اور کیا بیرونی محاذ پر کامیاب سفارتکاری کے بعد اب پاکستان کو اپنے اندرونی مسائل کے حل پر توجہ دینی چاہیے؟ آزاد کشمیر میں جاری کشیدگی، عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی، سوشل میڈیا پر نفرت انگیز بیانیے اور پاکستان اور کشمیر کے تاریخی رشتے پر آج کریں گے تفصیلی سے گفتگو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مایا قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک نظر مایا قاضی کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع کی جس کا تعلق نہ صرف پاکستان کی خارجہ پالیسی سے ہے بلکہ ملک کے اندرونی استحکام، آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال اور پاکستان اور کشمیر کے تاریخی تعلق سے بھی جڑا ہوا ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ امن معاہدے کی خبر سامنے آنے کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے۔ اگر واقعی ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم ہوتی ہے اور خطے میں امن کی فضا قائم ہوتی ہے تو اس کے مثبت اثرات پورے خطے سمیت پاکستان پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایران کے ساتھ بہتر تعلقات، تجارتی راہداریوں کی بحالی، گیس پائپ لائن منصوبوں کی پیش رفت اور وسطی ایشیا سے رابطوں کے نئے امکانات پاکستان کی معیشت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف بیرونی محاذ پر کامیابی کافی ہے؟ پاکستان کے اندر بھی ایسے کئی سیاسی اور سماجی مسائل موجود ہیں جو مسلسل توجہ کے متقاضی ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران مختلف سیاسی اور عوامی تحریکوں پر پابندیاں لگائی گئیں۔ تحریک انصاف کی قیادت جیلوں میں ہے۔ پشتون تحفظ موومنٹ، بلوچ یکجہتی کمیٹی، تحریک لبیک پاکستان اور آزاد کشمیر کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سمیت مختلف گروہوں کے حوالے سے حکومتی اقدامات سامنے آئے۔ حکومت کا موقف ہے کہ ریاست کی رٹ اور قانون کی عملداری ہر صورت قائم رہنی چاہیے، جبکہ ناقدین کا کہنا ہے کہ مسائل کا مستقل حل طاقت کے استعمال سے نہیں بلکہ مذاکرات اور سیاسی عمل سے ممکن ہے۔ اسی تناظر میں آزاد کشمیر کی حالیہ صورتحال نے ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ اگر ہم آزاد کشمیر، خصوصاً پونچھ، راولاکوٹ اور میرپور کے علاقوں کی تاریخ کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں احتجاج اور حقوق کی تحریکیں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 1927 میں ڈوگرا راج کے باہری ٹیکسوں کے خلاف عوامی مزاحمت سامنے آئی۔ مقامی لوگوں نے مختلف چوکیوں اور ٹیکس مراکز کے خلاف احتجاج کیا۔ اس دور میں عوام پر ایسے ٹیکس عائد تھے جن کا تصور بھی آج مشکل لگتا ہے۔ مویشیوں پر ٹیکس، گھریلو استعمال کی اشیاء پر ٹیکس اور دیگر کئی غیر معمولی محصولات عوامی ناراضگی کا سبب بنے۔ بعد ازاں 1931 کی تحریک نے کشمیر کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم موڑ پیدا کیا۔ اسی دور میں مسلمانوں کے حقوق اور سیاسی نمائندگی کے مطالبات زور پکڑتے گئے۔ یہی وہ دور تھا جب کشمیر کی سیاسی جدوجہد نے منظم شکل اختیار کی اور بعد میں مسلم کانفرنس جیسی سیاسی جماعتوں کی بنیاد پڑی۔ تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کشمیر کی سیاسی جدوجہد میں برصغیر کے بڑے رہنماؤں خصوصاً علامہ محمد اقبال نے بھی فکری اور سیاسی کردار ادا کیا۔ پاکستان اور کشمیر کا تعلق صرف جغرافیہ کا نہیں بلکہ قربانیوں، جدوجہد اور مشترکہ تاریخ کا رشتہ بھی ہے۔ 1947 اور 1948 کی جنگوں میں بے شمار کشمیریوں اور پاکستانیوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ نائک سیف علی جنجوعہ، کیپٹن محمد سرور شہید اور دیگر کئی قومی ہیروز کی قربانیاں آج بھی پاکستان اور کشمیر کے مشترکہ مقصد کی یاد دلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی پاکستان اور کشمیر کے تعلق پر سوال اٹھتا ہے تو تاریخ ہمیں ان رشتوں کی مضبوطی کا احساس دلاتی ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ریاست کی رٹ قائم ہونی چاہیے یا نہیں۔ ریاست کی عملداری ہر ملک کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ریاستی رٹ اور عوامی مطالبات کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے۔ اگر مسائل کو صرف طاقت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے تو وقتی خاموشی تو ممکن ہے لیکن پائیدار استحکام حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب اگر احتجاجی تحریکیں بھی ذمہ دارانہ رویہ اختیار نہ کریں
اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز زبان استعمال کریں تو اس سے بھی قومی یکجہتی متاثر ہوتی ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام فریق تحمل، برداشت اور مکالمے کا راستہ اختیار کریں۔ پاکستان اس وقت ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں ایک طرف خطے میں سفارتی مواقع موجود ہیں اور دوسری طرف اندرونی استحکام کے چیلنجز بھی۔ اگر پاکستان ایران، وسطی ایشیا اور ترکی کے ساتھ اقتصادی روابط کو مضبوط بنانا چاہتا ہے، اگر گیس پائپ لائنز، تجارتی راہداریوں اور سرمایہ کاری کے منصوبے کو کامیاب بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ملک کے اندر امن، سیاسی استحکام اور اعتماد کی فضا قائم کرنا ہوگی۔ ناظرین، تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت وقتی حل دے سکتی ہے، لیکن دیرپا استحکام ہمیشہ مکالمے، برداشت اور قومی اتفاق رائے سے حاصل ہوتا ہے۔ پاکستان اگر عالمی سطح پر امن کا سفیر بن رہا ہے تو اسے اپنے اندر بھی افہام و تفہیم، سیاسی برداشت اور قومی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہوگا۔ امید ہے کہ تمام فریق ملک، عوام اور خطے کے وسیع تر مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے فیصلے کریں گے جو پاکستان کو مزید مضبوط، مستحکم اور خوشحال بنائیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔